الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رحمان کے بندوں کی صفات میں سے پہلی صفت عبدیت اور دوسری صفت تواضع کا تذکرہ کیا گیا تھا. اسی تواضع کا اثر یہ بتلایا گیا کہ وہ نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان کی رفتار میں بھی تواضع اور عاجزی ٹپکتی ہے. یہی حال ان کی گفتار کا بھی ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تیسری صفت یہ بتلائی جا رہی ہے کہ رحمان کے بندوں سے جب جہالت والے لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہہ کر اپنا دامن بچا لیتے ہیں. فضول بحث کے اندر الجھتے نہیں، تو رفتار میں بھی تواضع ان کے ساری اور گفتار میں بھی اس کا اثر. ترجمہ کیا گیا جہالت والے لوگ جب ان سے فضول بحث کرتے ہیں تو وہ سلامتی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ فضول بحث فقط وہ لوگ ہی نہیں کرتے ہیں جو علم سے دور ہوتے ہیں، وہ لوگ جو عالم کہلاتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ فضول بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. تو رحمان کے بندے وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ بحث وہیں ختم ہو جاتی ہے. اور اس صفت کے اندر گویا اس کی ہدایت دی گئی ہے کہ انسان اپنی زبان کا زیادہ سے زیادہ اس کو بچانے کا اہتمام کرے، فضول گوئی سے، فضول باتوں سے، فضول بحثوں سے اپنی زبان کو بچائے. اور اگر کوئی ایسا موقع آ ہی جائے کہ لوگ ہم سے سختی سے پیش آ رہے ہیں، سخت کلامی کر رہے ہیں یا الجھانا چاہتے ہیں، تو سلامتی کی بات کہہ کر کے بات کو ختم کر دے. بلکہ نرمی سے اگر اس کو سمجھا دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. اور اس سلسلے میں بڑے انعامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہمیں سنائے گئے ہیں. ایک روایت میں ہے ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ بے شک جنت میں بالا خانے ہیں، اونچے اونچے محل ہیں، اور وہ اتنے صاف شفاف ہیں کہ ان کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اور
باہر والوں کو اندرونی حصہ نظر آئے گا، اتنے صاف شفاف ہے۔ اعدہ اللہ لمن الان الکلام، وہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تیار فرمائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نرم کلامی سے پیش آتے ہیں۔ وہ تابع الصیام، اور پے در پے روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ وہ اطعمت طعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ صلوا باللیل والناس نیام، اور نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے رہتے ہیں۔ تو نرم کلامی، روزوں کا اہتمام، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، اور رات کی تہجد قیام کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے، اونچے اونچے محل رکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخل اللہ الجنہ۔ 3 عادتیں جس شخص کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ 2 انعامات سے اس کو نوازے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان فرما دے گا، عزت کے ساتھ، طمانینت اور سکون کے ساتھ وہ اللہ کے یہاں جائے گا، اور جنت میں اس کو داخل کر دے گا۔ جنت میں تو ہر مومن جائے گا، مقصد اس کا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں ہوگی، دخول اولی اس کو نصیب ہوگا۔ وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ رفق بالضعیف، کمزور کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے سلوک کرنا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کمزوروں ہی پر سختی برتی جاتی ہے، کلام میں بھی، معاملات میں بھی۔ لیکن جو شخص کمزوروں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، یہ 2 انعام اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، رفق بالضعیف و احسان الی المملوک، اپنے خدام نوکر چاکروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، جو ان کا واجبی حق ہے اس سے بھی زیادہ ان کو دینا، اور ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ وشفقۃ علی الوالدین، اور والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا۔ شفقت تو عام طور پر بچوں پر کی جاتی ہے، لیکن یہاں والدین کے لیے شفقت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے ہیں۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض دفعہ والدین یا دونوں میں سے کوئی عمر کے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا مزاج اور ان کی طبیعت وہ بچوں جیسی ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، بار بار کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، بار بار شور مچاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بچوں کو تو ہم بڑی پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن ماں باپ کا وہ شور یا ماں باپ کا وہ سوال ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا شفقۃ علی الوالدین، تو 3 خوبیاں جس کے اندر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی یہ 2 انعامات سے اس کو نوازے گا۔ موت آسان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دخول اولی اس کو جنت میں نصیب فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں، اس میں سے چند روایتیں پیش کی جاتی ہے۔ ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، ان ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل کلام ابن آدم هو علیہ الا امرا بمعروف او نہیا عن منکر او ذکرا للہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر کلام اس کے اوپر وبال ہے، جو بھی بات انسان سے زبان سے نکالے گا اس کے اوپر وبال ہے، مگر ایسی بات جو کسی بھلے کام کے حکم سے تعلق رکھتی ہو، یا کسی منکر اور برائی سے روکنے سے اس کا تعلق ہو، یا اللہ کا ذکر ہو، تو یہ وبال نہیں ہے۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من کف لسانہ سترہ عز وجل عورتہ ومن ملک غضبہ وقاہ اللہ عز وجل عذابہ ومن اعتذر الی اللہ عز وجل قبل اللہ عذرہ، کہ جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھے، اللہ عز و جل اس کے پوشیدہ امور، پوشیدہ عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا اپنی زبان سے بکواس کرتا ہے، اس کی حماقتیں، اس کے عیوب اور اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ جب تک آدمی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا ہے تو اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا رہتا ہے۔ زبان ہی سے انسان کی حیثیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک روایت
ہے طوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله، بڑی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مال میں زائد حصہ جو ہو، ضرورت سے زائد اس کو خرچ کرے، اور اب امسک الفضل من قوله، فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال خمس لہن احسن من الدہم الموقفہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ 5 چیزیں ایسی ہے کہ جو ان گھوڑوں سے بھی بہتر ہے جو لگام اور نکیل ڈالے ہوئے ہیں اور خوبصورت ہے۔ پہلی بات، لا تتکلم فیما لا یعنی کا، تو کلام مت کر ایسے امور کے متعلق جو تجھے فائدہ نہ پہنچائے، بے فائدہ بے مقصد بات مت کر۔ ایک بات، فإنه فضل، اس لیے کہ یہ فضول بات ہے، ولا آمن منک الوزر، اور جو فضول بات ہوتی ہے اس میں اطمینان نہیں کیا جا سکتا ہے اس بات کا کہ وہ تیرے اوپر بوجھ نہ بنے، یعنی وہ بوجھ بن جائے گا کبھی لا یعنی اور بے مقصد بات ہوگی تو۔ دوسری بات، ولا تتکلم فیما یعنی کا حتی تجد لہ موضعا، جو با مقصد بات ہے جس میں کچھ نہ کچھ فائدہ اور خیر ہے اس کو بھی اپنی زبان سے مت نکال یہاں تک کہ موقع اور محل دیکھ لے، موقع اور محل کے مطابق ہی اپنی زبان سے بات نکال۔ فإنه رب متکلم فی امر یعنی ہے قد وضعه فی غیر موضعه فیعنتا، اس لیے کہ بعض دفعہ کوئی شخص کسی با مقصد امر میں بھی کلام کرتا ہے لیکن اس کو نامناسب جگہ پر رکھ دیتا ہے، نامناسب جگہ پر بات کرتا ہے، تو وہی چیز اس کو مشقت اور تکلیف میں ڈال دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فائدے والی بات، نفع والی بات، خیر والی بات بھی ہر موقع اور محل پر نہیں کہی جا سکتی ہے، جہاں مناسب ہو اس پر غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بعد ہی وہ بات کہنی چاہیے۔ ولا تمہارے حلیمن ولا صفیحن، کسی بردبار آدمی سے بھی لڑائی جھگڑا مت کر، نہ کسی بے وقوف سے۔ فإن الحلیم یقلی کا، اس لیے کہ جو بردبار ہوگا وہ اپنے دل میں اس کو رکھ لے گا اور اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ وإن الصفیح یؤذی کا، اور بے وقوف آدمی تیرے اس جھگڑے کی وجہ سے تجھے تکلیف پہنچائے گا۔ چوتھی بات، وَاذْكُرْ أَخَاكَ إِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ بِمَا تُحِبُّ أَن يَذْكُرَكَ بِهِ، تو اپنے بھائی کا ذکر کر جبکہ تو اس سے غائب ہو، ایسی بات کے ذریعے سے جس کے بارے میں تو پسند کرتا ہے کہ تیرا بھی وہ اسی طرح ذکر کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا پیٹھ پیچھے ذکر خیر کرے تو ہم بھی اپنے بھائیوں اور دوستوں کو اچھائی بھلائی خیر کے ساتھ یاد کرے، تو جیسے دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرنا ہے۔ وَاعْفُوْ عَمَّا تُحِبُّ أَن يَعْفِيَكَ مِنْهُ، اور اگر کسی دوست سے بھائی سے کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کر، درگزر کر جیسا کہ تو چاہتا ہے کہ تجھے معاف کیا جائے۔ پانچویں بات، وَعَمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ مُجَازًا بِالْإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالْأَجْرَامِ، تو اس شخص کی طرح عمل کرتا رہے جس کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ مجھے اچھائی کا بدلہ اچھے سے ملے، اور اگر میں کوئی برائی کر لوں تو میں پھنس جاؤں گا، ماخوذ ہو جاؤں گا، اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤں گا۔ تو اس آدمی کی طرح تو عمل کر، یعنی اپنے اعمال کو سوچ سوچ کر کرتے رہنا چاہیے، ایسا ہی عمل کرے جس پر اللہ کے یہاں اچھا بدلہ ملے، ایسا عمل نہ کرے جس سے آدمی اللہ کے دربار میں مجرم بن جائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک وہ جھکی آدمی اور جھگڑالو آدمی ہے۔ فضول بحث کرنے والا اور جھگڑالو آدمی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من جادل فی خصومۃ بغیر علم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، کہ جو شخص بغیر علم کے کسی جھگڑے اور بحث میں پڑ جاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اس جھگڑے سے نکل جائے، باہر آ جائے۔ جب تک فضول بغیر علم کے بغیر تحقیق کے بحث و مباحثہ میں آدمی پڑا رہے گا، اللہ کے غضب اور اس کے ناراضگی کے اندر رہے گا،
جب تک باہر نہیں نکلتا وہاں تک اللہ کی رضامندی اس کو حاصل نہیں ہوگی. ان بلال ابن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا رايت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. حضرت بلال ابن سعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ بہت جھگڑالو ہے, بحث کرنے والا ہے, اپنی رائے کو پسند کرنے والا ہے, تو فقط تمت خسارہ, تو سمجھو کہ اس کا نقصان انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہے, یعنی بالکل اس کا معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے, خسارے میں وہ پڑ گیا ہے. عن الامام الشعبی رحمہ اللہ انہ قال المراء یفسد الصداقۃ القدیمہ ویحل العقد الوثیقہ. امام شعبی فرماتے ہیں کہ جھگڑا پرانی دوستی کو ختم کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں رات دن بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں, لیکن معمولی سی چیز پر جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دوستی ہمیشہ کے لیے دشمنی میں بدل جاتی ہے. اور جو گرہیں بند ہوتی ہیں اس کو بھی وہ کھول دیتا ہے. جو ایوب اپنے دوست کو معلوم ہوتے ہیں جھگڑے ہونے کے بعد وہ سب کھولنا شروع کر دیتا ہے, بلکہ اور نمک مرچ لگا کر کے اور زیادہ اس کو پیش کرتا ہے. اہل علم کے لیے خاص یہ روایت ہے عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس لیے مت سیکھو کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرو. اپنے علم کے ذریعے سے علماء پر فخر کرنے کی نیت سے علم مت سیکھو. او لتماروا به بالسفہاء, یا اس لیے علم مت سیکھو کہ بے وقوف اور ناواقف لوگوں سے تم بحث و مباحثہ کرو. او ینصرفوا به وجوہ الناس الیکم, یا اس لیے علم حاصل کرنا کہ لوگوں کے قلوب میری طرف متوجہ ہو جائے, مجھے مرجع خلائق لوگ سمجھے, میری طرف رجوع ہو, لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے, میری واہ واہ ہو, اس نیت سے علم نہ سیکھی. فمن فعل ذلك فهو فی النار. جو آدمی ان نیتوں میں سے کسی بھی نیت سے علم حاصل کرتا ہے وہ آگ میں جائے گا. اللہم احفظنا منہ. عن الامام مالک رحمہ اللہ قال المراء والجدال فی العلم یذهب بنور العلم عن قلب العبد. کہ جھگڑا اور بحث علم کے اندر وہ انسان کے دل سے نور علم کو ختم کر دیتا ہے. بحث و مباحثہ جھگڑا علم کے نور کو بھی دل سے ختم کر دیتا ہے. وقیل له رجل له علم بالسنت فهل یجادل عنها. ان سے عرض کیا گیا کہ ایک آدمی ہے جس کو سنت کا حدیثوں کا علم ہے, کیا ان حدیثوں کے بارے میں بھی وہ بحث و مباحثہ کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, ولیکن یخبر بالسنہ, لوگوں کو حدیث سنا دو, بس مان جائے تو ٹھیک, ان سے بحث مت کرو. فإن قبل منہ وإلا سکت. اگر وہ حدیث سنت قبول کر لی گئی بہت اچھا, نہیں قبول کی گئی خاموش رہے, لوگوں سے بحث و مباحثہ میں نہ پڑے. تو یہ جو صفت بتلائی گئی مقصود یہ ہے کہ اپنی زبان کی انسان خوب حفاظت کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات صحابہ اور ہمارے اسلاف کے سینکڑوں واقعات ہیں جو ان صفات پر وہ عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول کی ذات تو مکمل نمونہ ہی تھی, پورا قرآن ہی آپ کی جو ہے عادات مبارکہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ طویل روایت ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے اخلاق وہ قرآن کریم ہے, یعنی قرآن میں جو اخلاق ہے آپ کی زندگی میں عملی اور پریکٹیکل طور پر وہ اخلاق موجود تھے. ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الادب میں ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آتے ہی پہلے تو آپ کی گردن مبارک پر موٹی کھردری چادر ڈالی اور زور سے اس کو کھینچا, جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی. ایک تو یہ تکلیف پہنچائی, اسی پر بس نہیں کیا, پھر کہنے لگا کہ اے محمد یہ 2 اونٹ لایا ہوں, ایک اونٹ پر جو وغیرہ ڈلوا دو اور ایک اونٹ پر کھجورے, اور دیکھو اے محمد یہ تم اپنے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دے رہے ہو. ایک تو گستاخی, ایک تکلیف پہنچائے, اور پھر زبان سے بھی کیسے بھدے الفاظ کہ اپنے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دے رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, میں اپنے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دے رہا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. پھر ایک شخص سے کہا کہ بھئی اس کے ایک اونٹنی پر یہ جو وغیرہ لاد دو اور دوسری اونٹنی پر کھجور وغیرہ ڈلوا دو. اور پہلے تو یہ فرمایا کہ میں نہیں دوں گا جب تک کہ بدلہ نہ لوں, بدلہ لوں گا. اس پر وہ کہنے لگا بدلہ تو ہرگز نہیں دوں گا, ایسے ہی لے جاؤں گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ بھی اس کے اونٹ پر دلوا دو. پھر صحابہ سے فرمایا جاؤ بھائی یہاں سے جاؤ. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کی جو بات فرمائی تھی وہ بھی حقیقت میں بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے, ظرافت کے طور پر, ہنسی کے طور پر آپ نے بدلہ لینے کی بات فرمائی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق کہ وہ کتنی سخت بات کہہ رہا ہے. آج دنیا کا کوئی بڑا آدمی اس کے سامنے ایسا جا کر کہے تو وہیں اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے, اس کے حوارین بھی اس کو نہ چھوڑے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے سامنے ہیں, اور بھی ہمارے بزرگوں کے بھی واقعات بہت سارے ہیں. فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے, ان کے بہت سارے واقعات بھی ہیں. ایک مرتبہ ایک بدعتی بحث کرنے لگا حضرت سے, اور ان کے ہاں تو پھر گالیوں کی فیکٹری ہوتی ہے, تو قسم قسم کی گالیاں دینے لگا. حضرت بالکل خاموش سنتے رہے, بہت دیر تک وہ بکتا ہی رہا. آخر میں اس نے یہ کہا کہ تمہارے اور خنزیر میں فرق کیا ہے, تمہارے اور خنزیر میں فرق کیا ہے؟ حضرت نے بس ایک ہی جواب دیا, بس اتنا ہی فرق ہے, زیادہ نہیں. بس ایک ہی جواب دیا, اٹھ کر چلا گیا چپ چاپ, کیا بولنے جیسا ہے ہی نہیں حضرت کے سامنے. تو بہرحال خاموشی سے اس کا جواب دیا, لیکن جواب دیا تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے, کہ وہ بالکل چلا ہی گیا وہاں سے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذی علم شخصیت گزرے ہیں. حضرت کی جو کتابیں ہم جیسے کمزور مولوی لوگ بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں اس کو, اور تواضع بھی اتنی ہی زیادہ تھی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند, ان کے متعلق کسی نے وہ کلپ بھیجی تھی. ان کا ایک واقعہ حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے انوکھے انداز میں اس کو بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی گاؤں میں چلے گئے. مسجد میں پہنچے, کم وقت امام ہی نہیں آیا. تو دیہات کے لوگ تھے, انہوں نے حضرت سے کہا نماز پڑھا دو. حضرت نے کہا بھی مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی. تو ایک شخص نے کہا بک بک کائے کو کرتا ہے, نماز پڑھا دے جلدی. دھکا دیا, حضرت کو مصلی پر چلے گئے. اب اتفاق ہے کہ نماز میں غلطی ہو گئی. نماز کے بعد وہ کہنے لگے تجھے نماز پڑھانے نہیں آتی ہے؟ کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی ہے. کہا نماز پڑھانے نہیں آتی, اوپر سے بکواس کرتا ہے, چل نکل یہاں سے. تو حضرت کو دھکے دے کر نکالنے لگے. وہ مسجد کے باہر نکلے تو حضرت کا کوئی مرید اور معتقد سامنے تھا. اس نے جو دیکھا تو کہنے لگا حضرت حضرت حضرت. تو حضرت اس کو اشارہ کر رہے, چپ رہے حضرت, مت بول, بالکل خاموش. لیکن وہ بولے ہی جا رہا ہے, حضرت 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 کہتا ہی جا رہا ہے. جب قریب آیا تو پوچھا وہ دو چار لوگ جو ساتھ میں تھے, یہ تیرے حضرت کہاں سے آ گئے؟ کہا تم نہیں جانتے وہ یہ مولانا قاسم نانوتوی ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی ہے, مدرسہ بنایا ہے. ارے کہا مدرسہ بناتا پھر اس کو نماز تو پڑھانی نہیں آتی ہے. پھر بھی حضرت نے کچھ نہیں, خاموشی سے. تو بہرحال یہ ایسے لوگ جو جہالت والے ہوتے ہیں ان کا جواب اس نرمی سے, کیونکہ اتنا فساد نہ ہو. اگر حضرت چاہتے تو وہ مرید کو کہتے اور دو چار کو بلا لا, ان کی دھلائی کرو ذرا, مجھے ایسا ایسا کیا, میری گستاخی کی. تو بہرحال اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, کہ جب بھی کوئی ایسی بحث کرے ہم سے تو خاموش ہو جائے آدمی اور سلامتی کے ساتھ اس جھگڑے سے باہر نکل آئے. انشاءاللہ پھر دوسری صفات آئندہ عرض کی جائے.